وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ اسرائیل اور امریکہ بھی اپنے کو نہیں بچا سکتے ان ڈرون سے، یہ اس طرح کا ایک معاملہ ہے اور نہیں بچا سکے، آپ دیکھ لیجئے۔ تو اگر اسرائیل اور امریکہ اور یورپ سب مل کر بھی نہیں بچا سکے، ایک ہدف ہے بحری بیڑے امریکہ کا، یعنی جس پہ وہ یمن والے حملہ کرتے ہیں، اور ایک ہدف ہے اسرائیل کی تنصیبات، اور اب تو وہاں کے شہر بھی ہیں، تو ان کے اوپر میزائل گرائے جا رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے وہ سارا سلسلہ آگے ہی جا رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کے لوگ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں اور کس طرح یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور بچا لے؟ تو ایسا کون ہے جو ایک ایک گھر کو بچا لے گا، ایک ایک شہر کو بچا لے گا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہی بات ہم ان کو سمجھا رہے تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ وہ ٹیکنالوجی کیا ہے، تو یہ بھی ان کو اب ایسا نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ ٹیکنالوجی موجود ہے اور اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں تو یہ ہوا نا کہ 12 اگر آئے، بلکہ اس سے زیادہ ہی آئے ہیں، جو کچھ تصویریں تو یہ بھی بتا رہی ہیں، تو ان کو گرا لیا گیا اور کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم۔ اور بہرحال کس نے گرایا؟ کسی سیاستدان نے گرایا، کسی مولوی نے گرایا جو بہت چیخ چیخ کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اس قوم کے، اور اس کا بیڑا غرق جنہوں نے کیا۔ یہ ساری چیزوں کو لوگوں کو سمجھنا پڑے گا، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ سمجھائے گا، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ سمجھائے گا پھر یہ ساری باتیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ جو ہیں وہ یعنی ساری عقل اور سمجھ ہونے کے باوجود وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، اور پھر یہ کہ نتیجہ جو ہے رحمت کا کوئی آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اس لیے یہ سارے معاملات ہیں، پوری دنیا کا ایک نقشہ ہے۔ میں نے کچھ ماہ پہلے بھی، بلکہ کچھ ماہ کیوں، ایک ہی مہینہ ہوا ہوگا، جب میں نے بتایا تھا کہ میٹنگیں ہوئی ہیں ان کی، اور ان کا یہ ایک فیصلہ ہے کہ کسی بھی صورت سے اگر یہ مسلمان روئے زمین پہ باقی رہ گئے تو ہماری جگہ ختم ہو جائے گی، یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ اس لیے سب مل کے کچھ ایسا کرو کہ ان مسلمانوں سے نجات حاصل کرو، جو کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، وہ کیسے ان ساری باتوں کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو سمجھا چکے، اس کے جو بھی ان کو کرنا ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں اور وہ کریں گے۔ آپ کو جو کرنا تھا کہ جب حالات بہتر تھے تو اس قوم کے لوگوں کو ہم نے یہ سمجھایا کہ آپ اس رب سے جڑ جائیے قرآن کے ذریعے، اور جو قرآن میں رکھے گئے ہیں ٹولز، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ تو یہ جو اللہ نے رکھ دیا ہے کہ یہ اس کی آیتیں، یہ حق ہیں، اس کے ذریعے باطل کو ختم کرنا ہے، اٹھ کے کھڑے ہونا ہے اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر، اور اس کے ذریعے سارے معاملات جو ہیں وہ ہوں گے۔ ہم یہ بہت دفعہ ہم نے یہ بات بتائی لوگوں کو، تو میرا خیال ہے کہ اگر نہ چاہیں تو پھر جو بھی ہے، لیکن بہت سے سوال ہیں، لیکن بہت سے جوابات تو بہرکیف ان سوال کرنے والوں کے سامنے موجود ہیں، اور اتنے دن جو ہم نے گفتگو کی ہے اس میں وہ سب سوالوں کے جواب ہم نے دیے ہیں لوگوں کو، اور جو آپ نے پوسٹیں ڈالی ہیں اس میں وہ جوابات موجود ہیں۔ اب یہ ایک جو تصویر بنی ہے ڈرونز کی، اس کے بارے میں بہرحال اگر لوگوں کو سمجھنا تو ہوگا، اپنے کو جو آپ نے کہا اپ گریڈ کر تو کرنا ہوگا، ٹیکنالوجی کیا ہے اور کس طرح کام کرتی ہے
اور سب کچھ۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ سارا کام ہے میڈیا کا، میڈیا کرے، یا پھر جو ذمہ داران ہیں ٹھیکیدار وہ کریں۔ تو نہ ٹھیکیدار کچھ کرنے کو تیار، نہ میڈیا کچھ کرنے کو تیار۔ تو آپ بتائیے پھر علم آگاہی کیسے حاصل ہوگی؟ اور اگر آگاہی نہیں ہوگی تو پھر ذہن ادھر ادھر بھٹکیں گے، اور وقت گزر گیا تو پھر ظاہر ہے اگلا مرحلہ کیا ہوگا، اور اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ تھوڑا سا سوچئے، یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی اور فوجیوں کی، ان کا کیا فیصلہ ہونا ہے؟ وہاں تو پہلے ہی گو ہیڈ کا فیصلہ تو ہو چکا، اب یہ جو میٹنگیں ہو رہی ہیں ان میں کیا فیصلہ ہونا ہے؟ یہ سوچئے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا؟ یہ اور بات ہے کہ فوج جو ہے وہ یہ دیکھے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے مسجد اقصی پر، اور یہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے درمیان میں کوئی فیصلہ ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہ سارے معاملات دنیا کے نقشے پر بہت واضح موجود ہیں، اور یہ ہمارا اسلام کا معاملہ ہے، کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ ہم اب تک یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ اسلام اور کفر کا مارکا اور آخری مارکا، میں نے تو یہاں تک پوسٹیں بنا کے ڈالی ہیں کہ جنگ بدر سے 17 رمضان سن 2 ہجری سے جو ایک مارکا ہوا، یوم الفرقان، غزوہ بدر، وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ اس کا آخری حصہ ہے، جس میں اس وقت ہم یعنی مسجد اقصی اور یہ غزوہ ہند اور یہ ساری، یہ وہ آخر کے بالکل حصے ہیں، اور اس کے بعد پھر خلافت کا قیام اور یہ سارے معاملات۔ تو یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم لوگوں کو بتا چکے، سمجھا چکے۔ تو آپ اگر لوگوں کے نہیں سمجھ میں آ رہا تو بہرحال ان کو میسیجز کے ذریعے کوشش کیجیے سمجھانے کی۔ یہ قوم تو ایسی ہے کہ اگر اللہ بھی آ جائے، کیونکہ بنی اسرائیل 2 ہیں، یہ ایک بنی اسرائیل 1 آئے تھے اور یہ 2 ہیں، بالکل وہی ہیں۔ بنی اسرائیل کا جو مزاج تھا یہ وہی مزاج کے لوگ ہیں پاکستانی قوم۔ تو اگر ان سے بحثے گا کوئی، تو موسیٰ کو تو انہوں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، بحث کرتے تھے اور الجھاتے تھے، اور اتنے گئے گزرے لوگ تھے یہ بنی اسرائیل کے کہ ان پہ جب عذاب آتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو رد کرنے پہ اور نافرمانی پر، تو پھر یہ جاتے تھے موسیٰ کے پاس اور کہتے تھے او ساحر، او جادوگر، یعنی ان سے دعا کرانے جا رہے ہیں، او ساحر ہمارے لیے دعا کر، دیکھ اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا نا تو ہم تیری بات مان لیں گے۔ اور اللہ معاف کر دیتا تھا، اور یہ پھر جایا کرتے تھے۔ یہ فطرت ہے، فطرت، ٹھیک ہے۔ آج بھی ان کی فطرت وہی ہے، وہی فطرت، وہی میڈیا، وہی ان کا پورا کیا نام ہے سسٹم، جمہوریت، اور وہی ایجوکیشنل سسٹم، وہی ہسپتالوں کا معاملہ، وہی دوائیں، وہی غذائیں، وہ سارے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے وہ سارے سسٹم ہمیں دیے گئے، اور انہوں نے اپنا رنگ جما دیا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم بھی اب بنی اسرائیل ہیں، بہت زیادہ فرق نہیں ہے ہم میں اور ان میں۔ تو یہ جو حجت بازیاں ہیں، یہ وقت گزارا تو ہو سکتا ہے اس سے کہ یعنی، لیکن جو اللہ کے فیصلے آگے آنے والے ہیں، جو اللہ نے اگر کوئی بات طے کر رکھی ہے تو وہ تو آئیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم استغفار کر لیں اجتماعی طور پہ، اور مل جل کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اور اللہ سے کوئی معاملہ طے کر لیں سنجیدگی کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، تو پھر بدلا جا سکتا ہے معاملہ، اور تو کوئی راستہ قرآن بتاتا نہیں ہے۔